حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنت اول النبیین، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تخلیق کے اعتبار سے، بننے کے لحاظ سے، موجود ہونے کی شان میں سب سے پہلا نبی تھا۔ رب نے سب سے پہلے میری حقیقت مقدسہ کو اپنے نور حقیقی ازلی و ابدی سے تخلیق فرمایا اور مجھے نبوت کا وصف عظیم عطا فرمایا۔ کنت اول النبیین فی الخلق، فرمایا تخلیق کے اعتبار سے میں ہی اول ہوں اور نبی بننے کے اعتبار سے بھی میں ہی اول ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور یہ تو بھی آپ نے محدث اعظم کا قول مبارک سنا، تاج شریعہ کا مؤید بن کلام اللہ ملفوظ گرامی سنا۔ اب براہ راست حضور کی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ بتائیے آپ کی نبوت کب سے واجب ہوئی، آپ کی نبوت کب سے ثابت ہوئی، آپ کی نبوت کب سے جاری و ساری ہوئی۔ وجبت کے دامن وسیع میں یہ تمام معانی علی وجہ الکمال موجود ہیں۔ واجب ہونا یعنی ثابت ہونا، واجب ہونا یعنی موجود ہونا، واجب ہونا یعنی جاری و ساری ہونا۔ بعض لوگ سوالات اٹھاتے ہیں اچھا اگر حضور پہلے بھی نبی تھے تو نبوت کا اجرا کیسے فرمایا، نبوت کے فرائض کی تکمیل کیسے فرمائی؟ بھئی دنیا میں عالم ثواب میں جب حکم ہوا تب حضور نے اپنی نبوت کا جلوہ دکھا دیا۔ بات رہی عالم ارواح کی تو ائمہ علماء ربانیین فرماتے ہیں حضور کی روح پاک عالم ارواح میں ارواح انبیاء کی تربیت فرمایا کرتی تھی۔ ارواح انبیاء عالم ارواح میں سید النبیین کی روح مقدسہ سے عرفان حقیقی کے جام نوش فرمایا کرتی۔ موسیٰ کی روح، عیسیٰ کی روح، ابراہیم کی روح، آدم کی روح عالم ارواح میں اس عالم تجرید و تفرید و نور میں حضور کی روح پاک کے قدموں میں بیٹھ کر نبوت و رسالت کے حقائق سے مالا مال ہوا کرتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا متا وجبت لکن نبوہ، حضور آپ کی نبوت کب سے ظاہر ہوئی، کب سے ثابت ہوئی، کب سے واجب ہوئی؟ تو آپ کے میرے پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بی بی آمنہ کے آنگن میں آیا، 40 سال کی عمر کو پہنچا تو جبریل وحی لے کر آئے تو اس دن مجھے نبوت عطا ہوئی، جیسے بعض لکھاریوں نے لکھ مارا اپنی دانست میں۔ اگر کسی نے استخفاف کے ساتھ لکھا وہ تو مرتد بے ایمان کافر ہو گیا، اور کسی نے انجانے میں نادانی میں اور اپنی ناقص دانست کے مطابق لکھا تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ اب حضور سے سنیے، صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ یہ بات صحابہ کرام نے پوچھی۔ کنہوں نے پوچھی؟ صحابہ کرام۔ کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے بارے قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ابو بکر صدیق اکبر ہو یا عمر فاروق اعظم ہو یا عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، عشرہ مبشرہ ہو، بدری ہو، احدی ہو، خیبر کے ہو، حنین کے ہو، مکے کے ہو، مدینے کے ہو، انصار میں سے ہو، مہاجرین میں سے ہو، قبل فتح مکہ والے ہو، بعد فتح مکہ والے ہو، قریش ہو، غیر قریش ہو، امیر معاویہ ہو یا ابو سفیان ہو، یہ سب وہ مبارک چہرے ہیں جن چہروں کو دیکھ کر رب ان سے راضی ہو گیا اور رب نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ صحابہ کرام کے قدموں میں پڑی ہوئی نالین اور جوتے کی توہین کرنے والا بھی سنیت سے خارج ہے۔
صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے ایمان عدل و ثقافت کا منکر سنیت سے خارج ہے۔ سنی ہونے کی شرائط میں یہ شرط بھی بڑی مضبوط اور قوی ہے کہ وہ تمام صحابہ کے ایمان پر یقین رکھنے والا ہو، تمام صحابہ کے جنتی ہونے پر یقین رکھنے والا ہو، مشاجرات صحابہ کا بہانہ کر کے اپنے سینے میں پنپتے ہوئے رفض کے کیچڑ کو چہرے پہ نہ ملے، بلکہ مجدد اعظم امام احمد رضا کی زبان میں کہہ دے، فرق مراتب بے شمار، حق بدست سے حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، ان پر تان کار فجار۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی، میں سمجھ تو نہیں آئی ہوگی۔ علماء تو سبحان اللہ یہ تو مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ حضور کے تمام صحابہ، حضور کے تمام صحابہ، جو حضور کے صحابہ کو جنتی نہیں مانتا وہ پرلے درجے کا جہنمی ہے۔ حضور کے تمام صحابہ ایمان عرفان کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں کہ اگر ان کے قدموں کی نہیں، ان کے گھوڑوں، خچروں، گدوں، اونٹوں کے قدموں کی دھول بھی کسی پہ پڑ جائے تو وہ معرفت کا نگینہ بن جائے۔ جیسا امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا جب ان سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے کہ دونوں میں افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ جب حضور کے ساتھ کسی سفر پہ گئے جہاد کرنے یا حضور کے ساتھ کسی بھی سفر پہ گئے اور آپ اپنی سواری پر بیٹھے تھے اور چلتے ہوئے مدینہ پاک کا گرد و غبار اڑا، مدینہ پاک سے باہر مدینہ کی وادیوں کا گرد و غبار اڑا اور وہ گرد و غبار اڑ کے امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں چلا گیا، تو وہ کہنے لگے کہ جن کی بشارت فاروق اعظم نے دی تھی، عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے فاروق اعظم نے کہا تھا کہ میری اولاد میں ایک ایسا مرد کامل ہوگا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا، وہ عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے بابا جی خادم حسین غزنوی کہا کرتے تھے کہ مسجد میں اعلان کر کے آئے کہ اسلام نافذ ہو گیا تو گھر آنے سے پہلے اسلام مکمل نافذ ہو چکا تھا، وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جن کی شہزادیاں 3 بر اعظموں کے بادشاہ خلیفہ سلطان کی بیٹیاں ہونے کے باوجود سوکھی روٹی پیاز کے ٹکڑوں سے کھایا کرتی تھیں، وہ عمر بن عبدالعزیز جن کے اپنے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا لیکن حضور کی امت کی انہوں نے جھولیاں بھر دی تھی، وہ عمر بن عبدالعزیز جو ولایت میں، فقاہت میں، تجدید میں اور تابعیت میں اعلیٰ ترین مرتبے کے مالک اور حامل ہیں، اس عمر بن عبدالعزیز کے بارے امام عبداللہ بن مبارک نے کہا جو گرد و غبار مدینے کے جنگلوں سے اڑ کر امیر معاویہ کی سواری کے قدموں سے اڑ کر ان کی سواری کے ناک میں چلا گیا نا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ صحابہ کرام کا مرتبہ، یہ ٹیڑھی میڑھی آنکھوں والے لوگ صحابہ کرام کا مرتبہ کیا بیان کریں گے؟ صحابہ کرام کا مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ بیان کر گئے، صحابہ کرام کا مرتبہ غوث اعظم بیان کر گئے، صحابہ کرام کا مرتبہ داتا گنج بخش بیان کر گئے، جن کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرمانے لگے ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی بولی مجھے نہیں آتی لیکن اردو تو آپ کو آتی ہے۔ اردو کی ایک بات، محدث اعظم پاکستان جٹ قوم کے تھے، پنجابی تھے، گرداسپور میں پیدا ہوئے، بریلی شریف چلے گئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شہزادوں سے علم حاصل کیا، صدر الشریعہ سے علم حاصل کیا، وہ ایف اے کا طالب علم اعلیٰ حضرت کے بیٹے حامد رضا کو دیکھ کر ان کے حسن میں ایسا گرفتار ہوا کہ سنیوں کا وہ سردار ہو گیا، محدث اعظم بن گئے۔ مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے اگرچہ مولوی سردار احمد میرے شاگرد ہیں، انہوں نے ابتدائی کتب مجھ سے پڑھی، بہت سی کتابیں مجھ سے پڑھی، لیکن آج وہ جس منصب پر ہیں وہ مجھے بھی پڑھا سکتے ہیں۔
مفتی اعظم ہند جو ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، جن کے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں میں ایک تارے کا نام اختر رضا ہے، وہ مفتی اعظم یہ فرما رہے ہیں۔ اب محدث اعظم پنجابی تھے، پنجابی ماں کے بیٹے، پنجابی باپ کی اولاد، ساری زندگی پنجاب میں رہے۔ بریلی کیا گئے، بریلی کا ایسا رنگ چڑھ گیا کہ واپس اب پنجاب میں آئے، پاکستان میں شفٹ ہوئے تو پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں جا کے آپ فصیح و بلیغ اردو میں تقریر کیا کرتے، فتاوی رضویہ والی اردو بولا کرتے، ہدایت بخشش والی اردو بولا کرتے۔ بہت سے علماء نے بارہا موقعوں پہ کہا حضور آپ اتنے فصیح و بلیغ اردو میں تقریریں کرتے ہیں تو یہ دیہاتی لوگ، پنجاب کے لوگ یہ بھلا کیا سمجھیں گے؟ فرمایا مولانا ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم عربی میں تقریریں کریں کہ وہ حضور کی زبان ہے، لوگوں کو عربی نہیں آتی، پھر دل چاہتا ہے کہ فارسی میں تقریریں کرے کہ یہ ہمارے داتا گنج بخش کی زبان ہے، یہ ہمارے خواجہ صاحب کی زبان ہے، پھر لوگوں کو فارسی بھی نہیں آتی تو اب ہم اردو تو نہیں چھوڑیں گے کہ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی زبان ہے۔ اب یہ ساؤنڈ والے بھائی نہیں چلائیں گے، اب اس ساؤنڈ سے ہم نعرہ لگائیں گے، اس ساؤنڈ سے، اس محبت سے، یہ تصور جما کے کہ وہ دور اس پہاڑی سے حضور اپنے ڈھانچی پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، جیسے سنیت الوداع کی پہاڑیوں سے حضور اتر کے مدینے شہر میں آئے، وہ تصور جماتے ہیں کہ وہ سامنے پہاڑیوں سے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اگر سچ مچ حضور تشریف لے آئیں تو ہم کس انداز میں نعرہ لگائیں گے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بلوچیوں تم نے دل جیت لیا، یہ بات ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پرسوں جب آتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ پہنچا تو جیسے ہی وہ اندر میں داخل ہوا تو ان کا ایک آفیسر تھا، یہ نقشہ نامے پاٹ لگا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا ایئرپورٹ کے تو وہ آفیسر، اس سے میں نے پوچھنا تھا سیرین ایئر لائن کا وہ کیبن کاؤنٹر کہاں ہے، بورڈنگ کروانی ہے۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں، اس نے مجھے دور سے دیکھا، دوڑ کر آیا اور اس نے جناب ایئرپورٹ کے اندر ہی نعرے لگانے شروع کر دیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مجھے بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی اتنا یاد ہے کہ بابا خادم تیرا شکریہ، تم نے ہمارے ماتھوں پر وہ مہر لگا دی، ہمارے سینوں پر وہ مہر لگا دی کہ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں تو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ مجھے احساس ہو گیا آج ایئرپورٹ کا افسر ہمیں دیکھ کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے تو جب قبر میں جائیں گے منکر نکیر آپس میں یہ کہیں گے یہ تو تاجدار ختم نبوت زندہ باد والا ہے، اس کو چین سے سلا دو۔ قیامت کے دن جب قبر سے نکلیں گے تو جبریل امین کہیں گے یہ تو ختم نبوت والے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑو، حضور کے قدموں میں ان کو پہنچا دو۔ لبیک لبیک لبیک